مشقی سوالات ہے غزل نمبر 2 سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا۔ سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ بدی کے معنی کیا ہیں؟ انوکھا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تلمیح ہے یہ۔ تضاد کس زبان کا لفظ ہے؟ تو تضاد جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کلام میں ایک لفظ یا الفاظ کو بار بار استعمال کرنا کون سی صفت ہے؟ تکرار کی۔ درج ذیل میں سے کسی صنف کا ہر شعر ایک عکائی کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ غزل ہے۔ سوال نمبر 2 حیدر علی آتش کی یہ غزل پڑھنے کے بعد درج ذیل غزل کا مطالعہ کیجیے اور حیدر علی آتش کے طرز تحریر کی شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتی ہیں درمیان کیسے کیسے، یہ والی غزل ہے۔ حیدر علی آتش کے کلام کا کمال یہ ہے کہ اس میں دلی اور لکھنؤ دونوں دبستانوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ ان کی غزلیات میں تغزل کی خوبی نمایاں ہے۔ آپ کے کلام میں فکر و غنا، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، درویشانہ مضامین کی جھلک بھی ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسرت و شادمانی رجائیت، ضرب المثال، محاورات کا برجستہ استعمال بھی ہمیں آتش کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 3 پڑھی گئی غزل کے متن میں سے لیے گئے درج ذیل اشعار کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کریں۔ یہ اشعار ہیں، اس کی تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی ہم یہ تشریح کر چکے ہیں، نہیں تو اسی کو پوز کر کے اسکرین شاٹ لے لیں یا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 18ویں صدی کے نصف سے آگے ہندوستان کے معاشی اقتصادی حالات زبوحالی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ حملہ آوروں نے مغلیہ سلطنت کے دارالحکومت دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہی سے ہی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی مانند بے شمار تخلیقکاروں نے گردش روزگار سے تنگ آ کر دلی سے لکھنؤ ہجرت کی۔ اس زمانے میں لکھنؤ مالی و اقتصادی آسودگی کی ایک تصویر تھا۔ آپ نے حیدر علی آتش کی مندرجہ بالا 2 غزلیں پڑھی۔ اپنے استاد محترم کی رہنمائی میں اس زمانے کی تاریخ سے واقف ہوتے ہوئے عصری تناظر میں خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری میں اپنی رائے کا اظہار کریں یا اپنی رائے دیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں یہ مکمل طور پر لکھا ہے یا آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے حیدر علی آتش کی غزل اور تشریح آپ نے پڑھی۔ استاد محترم کی طرف سے کرائی گئی تشریح کے اہم نکات لکھنے کی کوشش کریں اور اس میں موجود خیالات، آراء، رویوں کا آپس میں تعلق سمجھنے اور باقی طلباء کے سامنے رائے پیش کریں۔ غزل کے اہم نکات یہ یہاں پہ مینشن ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہے اسکول میں یوم دفاع کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آپ قانون کا احترام و پابندی کے عنوان پر اس تقریب کے سامعین اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار اور حوالوں کے ساتھ کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل تقریر کریں۔ یہ میں نے دے دی ہے، یا آپ ریڈ کر لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں جس کو ضرورت ہے۔ سوال نمبر 7 ہے درست لفظ کی فہم کے لیے درج ذیل الفاظ پر آپ استعمال کریں۔ دہن، اس کے یہ اعراب لگائے ہیں: گورے سکندر، پھل کدورت، زمین چمن، دیدہ اہل عالم، ٹھیک ہے۔ اعراب لگے ہوئے ہیں، آپ انہیں دیکھ کے اعراب لگا سکتے ہیں۔ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کامنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔